آپ راجہ منصور کو جانتے ہیں؟ وہ آپ کے علاقے سے ہیں؟ جی جی آپ کی کوئی فیملی ٹرمز ہیں؟ بالکل. کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو ان کے خلاف لانچ کیا گیا ہے حلقے کی قیادت کی جانب سے انہیں ڈچ کرنے کے لیے. میں جس کو میں یہ نہیں کہتا کسی نے کیا غلط کیا، جب ہر بندہ اپنے ہی کام کے لیے جائے گا تو علاقے کا کام کون کرے گا؟ میں ہوں سبحان افتخار راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز. بلدیاتی انتخابات 2022 کی ایک نئی قسط میں آپ کو خوش آمدید. میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں یہ بھی بلدیاتی امیدوار ہیں. یونین کونسل کٹکیر مظفر آباد سے ڈسٹرکٹ کونسل کے لیے امیدوار راجہ فراد حنیف صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفتگو کریں گے، ان کا منشور جانیں گے اور وہ تمام تر چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے جن کا آپ کو انتظار ہے. السلام علیکم رائے صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کرے. اللہ پاک. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. جاننا یہ چاہوں گا شروعات سے، آپ بیسیکلی کراچی سے آئے ہیں یہاں کٹکیر الیکشن لڑنے کے لیے. سیاست میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں مظفر آباد رہا ہوں تقریباً کوئی 10 سے 12 سال. یہاں پر جو ہے گورنمنٹ جاب بھی کی ہے. میں نے اپنا کیریئر کی شروعات مظفر آباد سے ہی کی اپنی. اور جیسا کہ آئی ایم دا مین آف مائی سوائل، تو اسلام آباد میں بھی کراچی میں بھی بہت جابس تھیں. میں نے پریفر کیا کہ میں مظفر آباد آ کے جاب کروں. تو 10 سے 12 سال میں مظفر آباد رہا. پھر ایک اچھی اپرچونٹی ملی مجھے باہر جانے کی. میں باہر چلا گیا. باہر جانے کے بعد پھر یہ ہوا کہ واپسی پہ تھوڑا سا سیٹ اپ جو ہمارا کراچی کا ہی تھا تو وہاں پر ہم نے سیٹ اپ کیا. جاب کے بعد پھر یہ مسئلہ ہے کہ جاب تھوڑی ختم کری، پھر اپنا ماشاءاللہ کاروبار سیٹ اپ کیا وہاں پہ. تو ڈفرینٹ پروجیکٹ سیٹ اپ کیے. تو بس اب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پرماننٹلی جو ہے اب علاقے کی سیاست کا سوچا ہے. سیاست میں تو شروع سے ہی تھا اور کشمیر کی سیاست میں ہی تھا. کراچی کے، اسلام آباد کے جتنے بھی جو ہمارے کشمیری ہیں آؤٹ آف دا ٹاؤن جسے بولتے ہیں، اپنے آؤٹ آف دا ٹیریٹری ہمارے کشمیر کے، تو ان کے شروع میں نے ان کی فلاح و بہبود کا سوچا کہ باقی ساری جیسے ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں ہماری پاکستان کی نا، وہ اپنے اپنے طور پہ کر رہی ہیں، تو کشمیریوں کا کیا ہوگا نا. تو ان کی فلاح و بہبود، ان کی ویلفیئر، ڈفرینٹ بہت ساری چیزیں ہیں. تو پھر اس کام کے نتیجے میں پھر سیاست میں پھر لوگ ہی لے کر آئے کہ اگر آپ کام ہی کرنا ہے تو سیاست میں آ جائیں. تو اپنے علاقے کی لیول کی سیاست میں آیا. پھر 2010 میں آپ نے بنیادی طور پہ سیاست کا آغاز کیا کب تھا؟ جیسے ہی میں بیسیکلی دل سے تو مسلم کانفرنس ہم مطلب جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے جو ہے اپنے ساتھ مسلم کانفرنس کا اسٹیکر لگایا ہوا ہے. لیکن 2010 میں جب مسلم لیگ نون بنی تو فاؤنڈرز میں تھا. اور شروع سے جو ہے راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ ہم چلیں، شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ ہم چلیں. تو سب سے پہلے میں جیسے ہی انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ جیسے ہی مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھی تو میری کراچی میں سسٹم بن گیا. تو وہاں پر سب سے پہلے میں کراچی کا جنرل سیکرٹری بنا مسلم لیگ نون کا. پھر کراچی کا صدر بنا مسلم لیگ نون کا. پھر سندھ کا جنرل سیکرٹری بنا، سندھ کا صدر بنا. تو بس آزاد جموں کشمیر کی پارٹی تھی ہماری، کشمیریوں کے ساتھ تھے ماشاءاللہ. جتنے بھی کشمیری سے ہم نے وہاں پہ گیدر کیے، سارا کچھ کیا. اپنے گاؤں کے بھی، اپنے یونین کونسل کے بھی، اپنے حلقے کے بھی، بمبر میرپور سے لے کے جناب نیلم تک سارے ماشاءاللہ جو ہے. اچھا، اب کی جو کشمیر کی جو انتخابی سیاست ہے، جو یہ ووٹ کی سیاست ہے، یہ بڑی کٹھن ہے، بہت مشکل ہے. یہاں پہ لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں. آپ ایک اپنا اچھا خاصا بزنس چھوڑ کے، ایک اچھی خاصی لائن چھوڑ کے یہ انتخابی دنگل میں اترنے کا کیا مقصد ہے؟ دو سوال ہے نا آپ کے. ایک تو یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے والی سیاست تو کراچی کی سیاست آپ نے دیکھی، لڑائی جھگڑے سے تو بہت اوپر ہے وہ ماشاءاللہ. تو وہاں پر جو ہے وہ پہلے گولی چلتی ہے، نام بعد میں پوچھا جاتا ہے. تو اس جگہ پہ رہ کے کراچی میں آپ کو پتہ ہے MQM اور پیپلز پارٹی کا زور ہے. اس جگہ ان حالات میں رہ کر جب مسلم لیگ نون کا جھنڈا ہم نے اٹھایا ہے، جب آپ کو پتہ ہے وہاں پہ مسلم لیگ نون کی کوئی اکوموڈیشن نہیں ہوتی ہے، یا پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے یا PMQM کی ہوتی ہے. تو پولیٹیکلی دیکھیں، میں نے بولا نا ہم بائی برتھ جو ہیں
مسلم لیگ ہی ہے، ٹھیک ہے. پاکستان اس وقت مسلم کانفرنس آزاد کشمیر میں ہوتی تھی، پاکستان میں مسلم لیگ ہوتی تھی، تو مسلم لیگ ہی ہے. جب مسلم لیگ نون آئی تو ہم لوگ اور خوش ہو گئے، ہم نے معاملات چلائے. تو یہ پرانی باتیں، جھگڑے وگڑے ہم اس سے نہیں ڈرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ ہم ایسے ایسے علاقوں میں ہم نے ورکنگ کی ہے جہاں پہ آپ مسلم لیگ نون کا جھنڈا لے کے چل بھی نہیں سکتے تھے گاڑیوں میں، تو ہم نے وہاں بھی لے کے چلایا. ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا. بات رہی پولیٹیکلی یہ ہے کہ اپنے گاؤں کی، ہمارے جو اپنی یونین کونسل کی جو محرومیاں ہیں نا، وہ بہت ہیں. میں آپ کو بتاؤں، وہ محرومیاں بھی جو ہیں وہ پولیٹیکلی ہیں. کچھ یہ ہے کہ ایفیلیشنس لوگوں کی ڈفرینٹ جگہ پر ہیں، ایک یکجا ہو کے جو ہے نا سسٹم بنتا نہیں ہے. اور تھوڑا سا لوگوں کو سوچنا پڑے گا، اس دفعہ ٹرینڈ بدلنا پڑے گا. کیا منشور لے کے آ رہے ہیں؟ انتخابی دنگل میں اتر رہے ہیں آپ، منشور کیا پیش کر رہے ہیں؟ کیا کیا کام کرنے والے ہیں آپ؟ اور دوسرے لوگوں سے وہ کتنا مختلف ہے آپ کے مد مقابل جو لوگ ہیں؟ بیسیکلی میں بتاؤں، میں منشور کے لیے ہی سیاست میں آیا ہوں. جو میں منشور بتانے جا رہا ہوں نا آپ کو، میں منشور کے لیے ہی سیاست میں آیا ہوں. ہماری ساری توانائیاں جو ہوتی تھیں نا دوسرے لوگوں کے لیے، میری خاص طور پہ جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کے لیے صرف ہوتی تھی. تو جب اپنی محرومیاں دیکھی تو میں نے بولا یار یہ سارا کچھ اپنے لوگوں کے لیے کیوں نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں بیٹھا سوچتا تھا، میں زیادہ تر دیکھتا تھا، میں کہتا تھا یار ہیلتھ، ایجوکیشن، سب سے زیادہ وومن امپاورمنٹ اور یوتھ، نوجوان ہمارے نا، یہ وہ 4 ایسپیکٹ ہے نا. میں رات کو بھی بیٹھ کے سوچتا رہتا ہوں اس بارے میں کہ اس کے اندر ہم نے جو ہے نا کیسے انہانسمنٹ لانی ہے، کیسے ان لوگوں کو باہر نکالنا ہے، کس طریقے سے. چائنا کی مثال لے لینا. چائنا کی مثال، پوری دنیا میں چائنا کے بننے سے پہلے نا یہ تاثر قائم ہوتا تھا کہ جس کی جتنی آبادی ہے جس ملک کی نا، وہ اتنا ہی جو ہے وہ بیکورڈ رہے گا. لیکن چائنا نے یہ تاثر، یہ تھیوری کو غلط ثابت کر دیا کہ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی ہی ترقی ہم کر سکتے ہیں. تو ایک انفراسٹرکچر انہوں نے ایسا بنایا نا، اسی طرز کا، چائنا جیسا تو نہیں، اسی طرز کا میں سوچ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہوں نا ہم ان کو یوٹیلائز کریں. مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیں کہ تو ظاہر یہ تو ایک وائڈر وے میں مثال دے رہے ہیں. جو ہمارے کشمیر کی پالیٹکس ہے، جو ہمارے گراس روٹ لیول ہے، وہاں پہ لوگوں کی جو دوڑ ہے وہ محض سرکاری نوکری تک ہے. وہاں پہ جو سیاست ہے محض کھمبوں، نلکے، ٹوٹی، ٹینکی تک ہے. آج بھی وہاں پکی سڑکیں موجود نہیں ہیں. آپ اپنے علاقے کی مثال لے لیجئے، آپ کے علاقے میں پڑھنے کے لیے اسکول نہیں ہیں. اگر اسکول ہیں تو ان کی چھتیں نہیں ہیں. جو زلزلے میں گرے تھے، جو زلزلے میں جو عمارتیں گری تھیں، آج تک وہ تعمیر نہیں ہو پائی. ہم تو بھی بڑی بنیادی سی دوڑ میں ہیں. چائنا کہاں، ہم کہاں. سو علاقے کو لے کر، علاقے کے تناظر میں بات کریں، آپ کی یونین کونسل کے تناظر میں بات کریں. سبحان بھائی، چائنا والے اگر سوچتے رہتے کہ ہم کہاں اور یورپ کہاں تو وہ آگے نہیں نکل سکتے تھے. ٹھیک ہے نا. سوچ تو سکتے ہیں نا، سوچنے کی اجازت تو ہمیں دے دو نا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، دیکھو ایجوکیشن سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے اپنی ایجوکیشن سے شروع کرتا ہوں، UC لیول تک ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جتنے اسکول ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، بلڈنگز نہیں ہیں ان کی. لڑکیوں کی جو میں اسکول میں گیا ہوں آگے، میں نے دیکھا وہاں واش رومز نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے جو ہمارا بلڈنگ انفراسٹرکچر ہے اسکول کا، ہمیں اس کو تعمیر کرنا ہے. آپ یقین کریں، میں نے کوئی، اگر پروردگار نے اگر سرخرو کیا، میں کوشش کروں گا کہ میں مظفر آباد کی طرف دیکھوں ہی نہیں. بیسیکلی ہمیں بلڈنگز چاہیے، چیزیں چاہیے نا. اتنا باہر یوں سمجھے کہ ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے باہر. میں کراچی میں رہتا ہوں، مجھے پتا ہے گورنمنٹ تو ہے نہیں نا وہاں پہ. کراچی میں گورنمنٹ کچھ کرتی نہیں، سارا کچھ پرائیویٹ سیکٹر ہی کرتا ہے. تو جو پرائیویٹ سیکٹر کی انگیجمنٹ میں یہ چاہ رہا ہوں. مثال کا اسکول نہیں ہے، میں جاؤں گا مظفر آباد بیٹھا رہوں گا، کسی کے پاس فائلیں لے کے بیٹھا رہوں گا. نہیں بھائی، اتنا ہی ورک میں کوئی پریزنٹیشنز بنا کے ایسا کچھ کر کے ہم پرائیویٹ سیکٹر یا NGOs کے پاس چلا جائیں، ان کو دکھائیں. ڈونرز بیٹھے ہیں، دینے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم ان کو یہ نہیں بولیں گے کہ آپ ہمیں دے دیں، ہم بولیں گے آپ آ کے ڈیولپ کر کے دیں. زلزلے میں ہوا ہے نا، سب نے ڈیولپ کر کے دی ہے. اسی طریقے کی ایک کمپین میں ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے ایجوکیشن کے حساب سے، صرف ایجوکیشن کی بلڈنگز نہیں، ایجوکیشن تک رسائی بھی ایزی ہو. ایجوکیشن تک رسائی بھی ایزی ہو. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک مثال کے طور پہ کوئی نالا ہے، نالے کے پیچھے کوئی لوگ ہیں،
ان کو اگر گھوم کے آنا پڑ رہا ہے، اسکول قریب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس نالے کے اوپر بھی کوئی ایسا پل بن جائے، ایسا انفراسٹرکچر بنے کہ جو بچے جو ہیں نا کم از کم ان کو رکاوٹ نہ ہو اسکول جانے میں، اور اسکول میں بیٹھنے کے بعد کوئی مسئلہ نہ ہو، بارش کا مسئلہ نہ ہو، سارا کچھ. تو ایک ایک چیز میں نے بولا نا آئی ہیو پلانڈ آل دا تھنگ. ٹھیک ہے نا، کیا کرنا ہے مجھے پتا ہے، کیسے کرنا ہے یہ رب کو پتا ہے. معاملات اس نے میرے لیے آسان کرنے. ٹھیک ہے نا، ہاں مشکلیں آئیں گی، ایسی بات نہیں ہے، ہم دروازہ کھٹکھٹا بھی لیں گے. مظفر آباد میں نہیں ہوا، پرائیویٹ سیکٹر سے لے کر آئیں گے، ان کو ڈیولپ کر کے دیں گے چیزیں. اچھا، کیا اگر آپ کچھ نکات، اہم نکات گننا چاہیں اپنے منشور کے، اپنے ناظرین کے لیے، اپنے ووٹرز کے لیے، تو وہ کیا ہوں گے؟ دیکھیں اس میں بھی دو کیٹیگریز ہیں. ایک ہے کیٹیگری مین اور ایک ہے سب. مین میں آ جائے گی سب سے پہلے ایجوکیشن، پھر آ جائے گی ہیلتھ، پھر آ جائے گا آپ کی وومن امپاورمنٹ، وومن امپاورمنٹ، تیسرا آ جائے گا میرا یوتھ، میں نے آپ کو بتایا نا. اس کے بعد انفراسٹرکچر ہے، اس کے بعد اللہ بھلا کرے آپ کی یہ جو آپ کی لوکیلٹی کی جو اصلاحات ہوتی ہیں، تھانہ کلچر اور یہ وہ اس کا خاتمہ ہے. یہ تو پیرالل چلیں گی چیزیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب ایجوکیشن ہی آ جائے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں سارے معاملات ٹھیک نہیں ہو جائیں گے؟ جب ایجوکیشن ہی آ جائے گی، جب مثال کے طور پہ انسان میں شعور ہی آ جائے گا، جو میں سمجھتا ہوں، جو ایک فلسفہ ہے جسے بولتے ہیں نا کہ شعور آ گیا تو بس آپ کی ساری چیزیں. تو وہ شعور کو ڈیولپ کرنا ہے. شعور ڈیولپ کرنے کے لیے تعلیم سے محبت کرنی پڑے گی. تعلیم محبت کب ہوگی؟ کہ جب آپ تعلیم کو حاصل کرنے جائیں گے تو ایزی ایکسس ہو آپ کا. اس ایزی ایکسس کے اندر انفراسٹرکچر آ گیا، اس میں آپ کی بلڈنگز آ گئیں، ماحول آ گیا. اب یقین کریں میں ابھی اسکول کا میں نے وزٹ کیا ہے، جس اسکول میں ہم پڑھے اور جس اسکول میں دیکھا، میں نے بولا تو زمین آسمان کا فرق ہے. ٹیچرز کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لیبز نہیں ہے، لیب نہیں ہے، وہ ترقی کیا سوچے گا؟ بچوں کے بیٹھنے کے لیے کمرے نہیں ہیں آج میں بھی تو وہاں بچے پہ تو بہت دور ہو گئے نا. میں تو ٹیچر کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، 10 ٹیچر ہیں ان کے بچے تو بہت دور آ گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے سننے جو والی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ کو جیسے بیسکس بتائے نا کہ اسکول کی بلڈنگس، ٹھیک ہے نا، اسکول تک کی رسائی جی، اور اسکول سے محبت جی، بچوں کی نا، ٹیچرز کے بیہیویئر، ٹیچرز کی یہ نہیں کہ صرف بچوں کی، ٹیچرز کو بھی فیسیلیٹیٹ. جی، ٹھیک ہے نا، ان کا طریقہ کار، ٹیبل، ان کے فرنیچر، ان کے لیے کیا کہتے ہیں جو لیب کے ایکوپمنٹس ہیں وہ طریقے سے ان کو ملیں، ان کو جو ہے بیٹھنے کے لیے چیزیں ملیں، اپنی پیپر چیک کرنے کے لیے ایک طریقے سے نا، ایک جس کو جو اسکول کا جو جس کو اسکول بولتے ہیں نا وہ عمارت ملے، ساری کچھ ملے. تو اس طریقے سے جو ہے نا ایزی، مطلب بچہ جب اسکول آئے تو صرف اسکول کی فکر کرے، باقی کسی پڑھنے کی فکر کرے، باقی اسکول کی فکر نہ کرے. ٹیچر اور یہ جو بچے جاتے ہیں نا جب، تو ان کو زیادہ تر یہی فکر ہوتی ہے کہ اچھا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. تو اس چکر میں یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا اس فکر سے آزاد کریں گے، اپنا پورا فوکس آپ تعلیم پہ دیں. اس کے لیے سارے باقی سیکٹرز میں آپ کے لے کے بھی انہیں پر چلنے والے ہیں. آپ نے بات کی، آپ کراچی رہے ہیں، پلے بڑے آپ کہاں ہیں؟ کٹکیر میں آپ کی پیدائش ہوئی؟ نہیں، میری پیدائش کراچی میں ہوئی، اور گائے بگائے سال کے اندر ہمارے جو ہیں وزٹس ہوتے تھے، وہ والد وغیرہ ہم آتے تھے. اور والد والدہ کو جو ہے نا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے ہمارا، گاؤں سے ان ٹچ رہنے کا. میں نے بولا نا میں نے اپنی زندگی کا جو معاشی کیریئر ہے وہ میں نے مظفر آباد سے شروع کیا. مظفر آباد سے شروع کوئی کیا. گورنمنٹ جاب تھی؟ ہاں گورنمنٹ جاب تھی میری. اچھا، آپ ایس ڈی او تھا ایجوکیشن کے اندر. اچھا، ہاں ایس ڈی او. اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں ایکسین بھی رہا ہوں. اچھا، اس کے اندر ایجوکیشن کے اندر. تو گاؤں پورے ہمارے جو ہے نا کشمیر سے انٹریکشن آپ کو پتہ ہے، جب پھر ایک انسان گورنمنٹ جاب کر لیتا ہے تو اس میں انٹریکشن تو ہو ہی جاتا ہے سارا کچھ نا. سب کی جان پہچان وہیں سب لوگوں سے میرا ہوں. میں 10-12 سال یہاں پہ رہا ہوں. اچھا، ایک تاثر ہے آپ کے بارے میں مجموعی طور پہ. کٹکیر کی ہم بات کریں، آپ یو سی کی جب بات کی جاتی ہے تو ظاہر لوگ سمجھتے ہیں، ایسا مانتے ہیں، اور جہاں تک ہماری روایات ہیں ان سے بھی بڑا یہ واضح ہے. کسی بھی شخص کو، چونکہ آپ کے بارے میں آپ الیکشنز کے قریب آئے ہیں واپس اپنے علاقے میں، لوگ سمجھتے ہیں آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ کو قبول نہیں کریں گے. دیکھیں لوگوں کے اوپر زبردستی کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے نا، لوگوں کو سمجھا ہی سکتے ہیں. زلزلے کے دوران لوگوں نے ہمارے گھر کا دیکھا ہے کہ ہمارے گھر نے زلزلے میں کتنے کام کیے ہیں، اور یو سی لیولز میں پورے حلقے میں کتنے کام کیے ہیں. میرے بھائی ڈاکٹر نواز، ان کا این جی او سے تعلق تھا، اور مطلب مشکل وقت میں ہی دیکھا جاتا ہے نا کہ انسان اگر مثال کے طور پہ
ہمیں کہیں آگے پیچھے ہی جانا ہوتا تو زلزلے پورا ہم نے یہیں گزارا ہے. زلزلے میں مظفر آباد میں ہی تھا, اور زلزلے کے بعد کی ہماری ایکٹیویٹیز پوری دنیا کو پتہ ہے, پورے کشمیر کو پتہ ہے سر. کراچی سے لے کے دیکھیں نا, لوگ آپ کے علاقے کے لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے؟ میرے لوگ ایکسیپٹ, مجھے عجیب سا سوال لگ رہا ہے آپ کا یہ نا کہ ایکسیپٹ کریں گے آپ. چلے میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. نہیں, میں ظاہر ہے وہاں کی جو سوشل میڈیا دیکھتا ہوں, جو عمومی تاثر ہے وہ یہی پایا جاتا ہے کہ کسی بھی باہر سے آنے والے شخص کو, اب گو کہ آپ باہر سے نہیں ہے لیکن ایک آپ کی ایک امیج بنا دی گئی ہے کہ آپ باہر سے ہیں, کراچی واپس نہ چلے جائیں. ظاہر ہے آپ کی ایک سیاسی مخالفین یا جو آپ کے سیاسی حریف آپ کے مد مقابل اترے ہوئے ہیں, شاید ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے. سو آپ کے پاس ڈیفینڈنگ آنسر کیا ہے اس کا؟ دیکھیں میری بات سنیں, کاروبار کے لیے تو لوگ دبئی بھی جاتے ہیں نا, لوگ انگلینڈ بھی جاتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے رہنما یہاں پر وہ انگلینڈ میں کاروبار کر کے آئے ہیں, ان سے تو کسی نے سوال نہیں پوچھا کہ جناب آپ واپس انگلینڈ چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا نا, انسان فیصلہ کر کے آتا ہے. سیاست میں آ رہا ہوں میں سیاست میں آ رہا ہوں نا, میں کوئی یہاں پہ گھومنے تھوڑی آ رہا ہوں نا. ہر سال گھومنے آتے ہیں, ہم نے کبھی سیاست کا اعلان نہیں کیا. جب سیاست کا اعلان کیا تو سوچ سمجھ کے انسان آتا ہے. یعنی یہاں رہنے والے ہیں, لوگوں کی خوشی غمی میں بیٹھنے والے ہیں. دیکھیں ہم نے تو دور رہ کے بھی لوگوں کی خوشی غمی کو نہیں بھولا, تو ابھی تو یہاں رہ کے کیسے بھولیں گے نا. میں نے بولا نا, ہر چیز ایک ہوتی ہے نا, ہر چیز کو سوچ سمجھ کے آتا ہے. میری عمر 45 سال ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی تک تو نہیں گئے نا. 60 کے بعد بونس ہوتا ہے. 15 سال میں کوئی انسان کتنا بھاگ جائے گا, مجھے بتاؤ. یہی ہے, کہیں نہیں جا رہے, لوگوں کے ساتھ کھڑے, اور ایسے کھڑے ہیں نا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام راج کرے گی, آپ دیکھیے انشاءاللہ تعالی. اچھا, آپ مسلم لیگ نواز سے ہیں اور آپ نے ذکر بھی کیا کہ مسلم لیگ نواز کے بنیادی کارکنان میں سے ہیں. کیا وجہ آپ کو ٹکٹ نہ مل پایا؟ آپ نے ٹکٹ دیکھا نہیں میرا؟ دیکھا تھا, 2 مرتبہ دیا گیا, دیکھا واپس تھا, لے لیا گیا. ٹکٹ ملا, ٹکٹ ملا تھا, ٹکٹ مل گیا. بات یہ ہے کہ قیادت نے فیصلہ کر لیا تھا ٹکٹ دینے کا, ٹکٹ دیا بھی مجھے, ٹھیک ہے نا. اب کوئی سازش اگر بیچ میں ہو جائے نا تو اس کو جو ہے حرف آخر نہیں سمجھا جاتا نا کہ کیا معاملات ہو گئے. قیادت کا فیصلہ, قیادت نے ٹکٹ اوپن کیا ہے, قیادت کے ہر فیصلے کو مانتے ہیں, منو ان مانتے ہیں. گو کہ وہ درست ہے یا غلط دو کہ وہ درست ہے یا آپ غلط. نظریاتی کارکن, مسلم لیگ نواز کی بنیاد ڈالنے والے, کراچی میں اتنا بڑا ورک کرنے والے, پھر بھی قیادت کا یہ فیصلہ آپ منظور کرتے ہیں؟ میں قیادت کا فیصلہ منظور کرتا ہوں. انصاف پہ مبنی ہے. میں قیادت کا فیصلہ منظور کرتا ہوں. قیادت کے ساتھ دیکھیں جڑے رہیں گے. میری بات سنیں نا, صحیح ہوا یا غلط ہوا اس کا فیصلہ مجھ سے, میں تو پھر ایک ہی وہی جواب دوں گا جو میرا دل ہے. میرا جو ہے کہ قیادت نے سوچ کے اگر کوئی فیصلہ کیا ہوگا تو ٹھیک کیا ہوگا, بالکل ٹھیک کیا ہوگا. متفق ہیں قیادت کے فیصلے کے ساتھ؟ قیادت میرے پاس ابھی بھی متفق ہے, آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ متفق ہے. سارا کام راجہ قیوم صاحب نے, جو مسلم لیگ ان کی قیادت ہے. ہمارے حلقے میں سب سے آخری حلقہ ہے ہمارا مظفر آباد کا, ٹھیک ہے نا. قیادت نے جو میرے ساتھ قیادت کھڑی, راجہ قیوم صاحب کی, چلو میں کھل کے بات کر دیتا ہوں, سارا ہمارے علاقے میں اگر کوئی جابز ہیں, کوئی انفراسٹرکچر ہے, کوئی کچھ ہے, آپ بھی جانتے ہیں ساتھی, آپ کو معاملات ہیں, وہ سارے راجہ قیوم صاحب نے کیے. اور وہ قیادت جس نے کام کیا ہے, جس نے ڈیلیور کیا, قیادت بہت ساری ہیں ہمارے حلقے میں, میں اس قیادت کی بات کر رہا ہوں جس نے ڈیلیور کیا ہمارے ساتھ. وہ قیادت میرے ساتھ کھڑی ہے, منو ان کھڑی ہے, اعلان کھڑی ہے, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ فیصلہ یہ لوگوں نے کرنا ہے کہ سازش جس نے کی ہے میرے ٹکٹ کے خلاف یا جو بھی ہوا ہے معاملہ, فیصلہ بڑے لوگوں نے کیا ہے. ظاہری بات ہے فیصلہ کر کے ریورٹ ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ معاملات ہیں. لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیں گے یا اس قیادت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیں گے جس کا میرے سر پر ہاتھ ہے, یا جس کا یوں سمجھ جس کی سرپرستی میرے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. وہ قیادت جس کے ساتھ کھڑی ہے اس کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے لوگوں نے. لوگ اس طرف جائیں گے؟ لوگوں کو دیکھنا ہے. ایک ہماری جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں یا جو گاؤں کی پالیٹکس ہے, یا جو مجموعی طور پہ جب پورے آزاد کشمیر کی ہی بات کی جائے, جو علاقائی سیاست ہے, وہ ڈیپینڈ کرتی ہے تعلقات پہ, برادریوں پہ, رشتہ داریوں پہ. آپ کیا دیکھ رہے ہیں علاقے کی سیاست کو کس طرف جا رہی ہے؟ یار میں سیاست کرنے آیا ہوں نا, میں برادری کی سیاست کرنے نہیں آیا ہوں, یہ میری بات یاد رکھیں, ٹھیک ہے نا. برادری میں سیاست کرنے آیا ہوں, برادریوں کی سیاست کرنے نہیں آیا ہوں. کوئی کسی بھی حلقے کا ہے, کسی برادری کا ہے, میں علاقے کی سیاست کرنے, علاقے کو ڈیولپ کرنے آیا ہوں, ٹھیک ہے نا. علاقے کو ڈیولپ کرنے آیا ہوں. وہ اب ادھر کوئی بھی رہتا ہو,
مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں، چلیں میں آپ کو سوال دیتا ہوں، میرا گھر ہے تو میرا گھر میں جو راستہ ہے وہ کتنی برادریوں کے راستے سے ہوتا ہوا آئے گا؟ ٹھیک ہے، جو سڑک میرے گھر آئے گی وہ کتنے برادریوں سے ہوتی ہوئی آئے گی؟ میں اپنے علاقے کی سڑک بنا کے کیا فائدہ؟ جب ان کی بنے گی تو میں اپنے تک آؤں گا نا. تو مجھے تو اکراس دا بورڈ سوچنا ہے نا، سب کے بارے میں سوچنا ہے نا کہ سب کا فائدہ ہو جائے اس کے اندر. باقی یہ ہے کہ انفرادیت نہیں، میں اجتماعیت پہ یقین رکھتا ہوں. اچھا یہ بتائیں، آپ کی یونین کونسل کافی بڑی ہے، کوئی میرے خیال سے 15-16 ہزار کے لگ بھگ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، کوئی 6-7-8 گاؤں پہ مشتمل ہے. بنیادی مسائل آپ نے کیا پائے؟ کیا بڑے مسئلے ہیں آپ کے علاقے کے جو ابھی تک حل نہیں ہو پائے؟ میں نے اپنے منشور میں بتایا نا، بنیادی ایک ہے ہیلتھ، ہو گیا بہت پیچھے، ہیلتھ میں بہت پیچھے. تعلیم پیچھے نہیں ہے، مشکلات بہت ہیں. اور تھوڑا سا ڈیولپ کرنے کا جو ہے نا سسٹم ہونا چاہیے اس کے اندر. ڈیولپ ہم یوں سمجھے کہ جیسے ہماری ایگریکلچر ہے جی، ہم ایگریکلچر میں آج بھی جو ہے نا اتنا پیچھے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. آج کے زمانے میں جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں تو ایگریکلچر نہیں بولتے. جو جس طریقے سے کلٹیویشن ہمارے یہاں ہو رہی ہے نا، اس میں آپ یوں سمجھیں کہ میں نے جو سوچا ہوا ہے نا، میں بتاتا ہوں کیا سوچا ہوا ہے. میں نے سوچا ہوا ہے کہ وومنس اینڈ مینس جو کلٹیویشن کے اس سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ووکیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں، ووکیشنل کانفرنسز میں وہ ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں کہ نئے طریقے سے سوچو کلٹیویشن کیسی ہے. مثال کے طور پہ کوئی ایک ایریا ہے، اس میں سے جتنی ہم چیزیں آج کے اس طریقے سے مطابق جو ہم اگا رہے ہیں نا، اس ایریا میں جدید طریقے سے ہم ٹرپل جو ہے چیزیں اس میں اگا سکتے ہیں. عورتوں کے لیے میں لایا ہوں کہ بھائی آپ کچھ نہیں کر رہی ہیں، ایٹ لیسٹ اپنا کچن گارڈن جو ہے، اب میں بتا رہا ہوں بڑے بڑے شہروں میں کچن گارڈنز چلتے ہیں، عورتیں خود مینیج کرتی ہیں. میں کچن گارڈن تو کم از کم ڈیولپ کریں آپ لوگ، اور نئے طریقے سے کریں. زمین کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. میں بڑے وضوح سے کہتا ہوں کلٹیویشن کے لیے چائنا میں بلڈنگوں میں ہو رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، وہ آپ کے منشور دیکھ کر پڑھ کر لوگ آپ کو قبول کر کے ظاہر ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو مسائل کی میں نے بات کی پارٹیکولرلی، ان مسائل کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر 70-75 سال گزر گئے اس خطے کو آزاد ہوئے ہوئے، ان مسائل کا ذمہ دار کون ہے؟ مسائل کا ذمہ دار تو یوں دیکھیں نا، فیصلہ کرنے والے ہیں. جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں نا کہ مسائل حل کس نے کرنے، وہ لوگ ذمہ دار ہیں. میں ذمہ دار ہوں، آپ ذمہ دار ہیں اس چیز کا. فیصلہ کر لیتے ہیں، انسان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. پھر جو ہے انفرادیت پہ زیادہ زور ہوتا ہے، اجتماعیت پہ زور نہیں ہوتا. میرا کام ہو جائے، علاقے کا کام نہ ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ میں یہ نہیں کہتا کسی نے کیا غلط کیا. جب ہر بندہ اپنے ہی کام کے لیے جائے گا تو علاقے کا کام کون کرے گا؟ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی سوچنا ہے نا. میری بات سنیں، میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اجتماعیت، کہ ہم کو علاقے کے کام کے پیچھے اپنے کام کو فوقیت نہیں دینی. کسی پہ الزام لگانا بہت آسان ہے. میں بتا دوں آپ کو، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا. نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا یار. کریں گے اب کریں گے، اب ہوگا، کام ہوگا انشاءاللہ تعالی. یونین کونسل کے جو دیگر امیدواران ہیں آپ کے مد مقابل جو ہیں، دیگر ظاہر ہے وہاں پہ حکومتی جماعت بھی ہے، اور وہاں پہ حکومتی جماعت کا ایک بڑا اثر رسوخ بھی ہے، دیگر جماعتیں بھی ہیں، آزاد امیدوار بھی ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کے مد مقابل کون ہے؟ کس سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے آپ کا؟ دیکھو، مد مقابل تو سارے ہی ہیں، اپنی اپنی جگہ سارے جو ہیں وہ جید قسم کے سیاستدان ہیں سارے میں. پارٹی ساتھ تو کھڑی ہے نا میرے، اور یہ ہے کہ بس نشان شیئر کا نہیں ہوگا، نشان ڈیفرنٹ ہوگا. پارٹی نے یہ نہیں بولا کہ ہم نے جو ہے آپ سے جو ہے کہ ٹکٹ لے لیا، بس انہوں نے بولا ہے ابھی اوپن کر دیا ہے. جو دو کینڈیڈیٹ جو ہے نا، یا کوئی اور ڈفرینٹ کوئی قیادت اگر کوئی فیصلہ کر لیتی ہے نا تو اس کو مان لیا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے نا اکڑا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ قیادت میرے ساتھ کھڑی ہے، 100% کھڑی ہے. تو آپ کے جو مد مقابل تھے ٹکٹ کی دوڑ میں، اور ظاہر ہے وہ بھی آپ کی پارٹی سے تھے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق تھا. وہ مسلم لیگ میں رہے ہیں، مسلم لیگ کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، ٹکٹ ان کا حق تھا، یہ زیادتی ہوئی ہے جو آپ کو دیا جا رہا تھا. ٹکٹ کسی کا حق نہیں ہوتا، پارٹی کسی کا حق نہیں ہوتا. میں تمہیں بتاؤں، پارٹی کسی کا حق نہیں ہوتا. اگر کوئی سوچ لے یہ پارٹی میری ہے تو میں ہی اس پہ قابض رہوں گا اور جو ہے نا میرے ہی فیصلے چلیں گے، تو وہ دنیا کا سب سے جو ہے نا غلط سوچ والا آدمی ہے.
آپ راجہ منصور کو جانتے ہیں؟ وہ آپ کے علاقے سے ہیں؟ جی جی آپ کی کوئی فیملی ٹرمز ہیں؟ بالکل. کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو ان کے خلاف لانچ کیا گیا ہے حلقے کی قیادت کی جانب سے انہیں ڈچ کرنے کے لیے. میں پارٹی کو ریوائیو کرنے آیا ہوں. جو پارٹی نے یہاں پر جو ڈیمیج ہوئی ہے پارٹی میری, جو پیچھے سے جو لوگوں کی غفلت کی وجہ سے پارٹی کو جو ڈیمیج ہوا ہے نا, میں اس کو ریوائیو کرنے آیا ہوں. اور باتوں سے جو ہے نا پارٹیاں ڈیمیج نہیں ہوتی. اگر آپ کام کریں گے نا, کام بولتا ہے, آپ کام کریں گے, میں اگر کام کروں گا نا, میرے پیچھے 15 بندے لگ جائیں, وہ ڈیمیج نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر میں کام نہیں کروں گا تو میری جگہ کوئی نہ کوئی لے لے گا آگے. اس کو آپ ڈیمیج سمجھتے ہیں تو وہ ڈیمیج ہے. کیا یہ تاثر غلط ہے کہ آپ ان کے خلاف نہیں اترے؟ میں تو سب کے خلاف اترا ہوں یار. اس کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں اترا؟ مجھے بتائیں, کیا دوسری پارٹی جو ہے اس کے خلاف نہیں اترا؟ میں نے تو سب سے ووٹ لینے, اس کے ساتھ جوڑنے کیا. ظاہری بات ہے ایک پارٹی سب کے خلاف ہوتی ہے نا. نہیں, ظاہر ہے آپ ان کے خاندان سے ہیں کہا جاتا ہے, اور وہ بھی میرے خاندان سے, میں ہی ان کے خاندان سے نہیں, وہ بھی میرے جو خاندان حلقے کی قیادت ہے وہ ظاہر وہ حلقے کی پالیٹکس کرتے تھے, تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انہیں پیچھے دھکیلنے کے لیے یہ آپ کو لانچ کیا گیا. نہیں ایسی کوئی بات. ان کے کارکنان اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, جو ان کا حق تھا ان کو مل گیا نا, اب وہ 5 سال بیٹھے ہیں آرام سے, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات پہلی دفعہ اعلان ہوا کہ پارٹی بیسس پہ ہوتا ہے, ہم تو انڈیویجولی بھی کھڑے ہونے کو تیار تھے. اب پارٹی بیسس پہ شروع ہو گئے تو پارٹی بیسس پہ میں آپ خود ابھی تو پارٹی نے تو ویسے بھی جو ہے وہ ابھی نشان الاٹ نہیں کیا ہم لوگوں کو, تو یہ تاثر غلط ہے کہ ان کے خلاف ہیں یا ایسی کوئی, پر ہر پارٹی کے خلاف ہیں, خالی پی ٹی آئی کے خلاف تو نہیں ہے. راجہ شیراز حنیف بھائی ہیں آپ کے, جی یہاں اسلام آباد کے بڑے بزنس ٹائکونز میں سے ہیں. ایسا کہا اور سمجھا جاتا ہے کہ آپ ان کے انفلوئنس سے ان سینس آف منی, ان سینس آف پاور, ان سینس آف بزنس آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں آئے. کیا یہ درست ہے؟ یہ وہ پارٹی نہیں ہے نا جس میں یہ ہے کہ پیسے کے انفلوئنس سے آپ کو جو ہے پارٹی اون کرے. پیسہ بہت لوگوں کے پاس ہے. یہاں پر جو ہے نا ٹکٹ غریبوں کو بھی دیے جاتے ہیں. میں پارٹی کے انفلوئنس سے آیا ہوں, اور پارٹی کے انفلوئنس سے اور پارٹی کے ساتھ جو میری قربانیاں ہیں اس کو دیکھتے مد نظر رکھتے ہوئے جو مجھے جو ہے ٹکٹ بھی جاری ہوا تھا, اور اسی پلیٹ فارم سے میں لڑنا چاہتا ہوں. کسی اور پلیٹ فارم کو بیچ میں ڈالنے کی نا ضرورت نہیں ہے. اپنی جگہ, ہر چیز اپنی جگہ پر ہے. اچھا بھائی صاحب بتائیے گا, آخر میں آپ کے کارکنان, آپ کے حلقے کے, آپ کے جائے انتخاب کے جو ووٹرز ہیں, جو وہاں کے لوگ ہیں, انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے جس کی وجہ سے وہ آپ کو ووٹ دیں, آپ کو سپورٹ کریں الیکشن میں؟ میرا اپنے کارکنان سے اور تمام لوگوں سے جو میرے ساتھ ہیں یہی پیغام ہے کہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور بے فکر ہو جائیں. ہر طریقے سے ہر معاملے میں انشاءاللہ تعالی راجہ فراد آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ کے تمام مسائل, تمام تر مسائل, تمام تر جو آپ لوگوں کی آبزرویشنز ہیں, جو بھی آپ لوگوں کے جو حقوق ہیں, انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی مدد سے وہ آپ لوگوں تک ملیں گے. اور کسی بھی منفی پروپیگنڈے میں نہیں آنا ہے, منفی جواب بھی نہیں دینا ہے. بالکل ایک پڑھے لکھے طرز سے ہم لوگوں نے سیاست کرنی ہے, پیار محبت والی سیاست کرنی ہے. عوام ساری جانتی ہے ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں, نیگیٹو آدمی نہیں ہیں, پازیٹیو قسم کی ہم سیاست کرتے ہیں, پازیٹیو قسم کا ہمارا رول ہے, سب کو پتہ ہے. اور پیار محبت سے اچھے طریقے سے, بڑے انٹلیکچوئل طریقے سے سیاست بھی ہوگی, انٹلیکچوئل طریقے سے ہمارے معاملات بھی حل ہوں گے, اور انٹلیکچوئل طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو رائی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو ویری. ناظرین, آپ نے آج کی یہ ہماری گفتگو سنی راجہ فراز صاحب کے ساتھ. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, آپ ان کی باتوں سے, آپ ان کے منشور سے کتنے مطمئن ہیں. انشاءاللہ آنے والے وقت میں مزید اسی قسم کے کنٹینٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے صبح افتخار راجہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.